ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ فکر و خبر کا خصوصی پروگرام صدائے ہرا دیکھ رہے ہیں. ناظرین الحمدللہ یہ صدائے ہرا کی 41ویں قسط ہے. گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے دیکھا اور سنا تھا کہ کیسے قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے روکنے کے لیے دوسری بار چچا ابو طالب سے شکایت کی، پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دینے کے لیے آگے بڑھے وغیرہ. ناظرین اب آگے بڑھتے ہیں. قریش نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پورا قبیلہ ہے تو پھر انہوں نے ان مسلمانوں کو نشانہ بنانا شروع کیا جو لوگ کمزور تھے. بلکہ قریش نے ایک دوسرے قبیلے کو یہ کہہ کر ابھارنا شروع کر دیا کہ وہ دیکھو مسلمان ہو گئے اور تم کیا کر رہے ہو. تو پھر انہوں نے ان مسلمانوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا جو لوگ بڑے کمزور تھے. قبیلہ اپنے ہی قبیلے کے مسلمانوں پر یا کسی غلام مسلمان پر آقا کا ظلم ٹوٹ پڑتا. تعذیب مسلمین کا عنوان دے کر سیرت النبی میں درج ہے کہ رسوخ عزم، قوت ارادہ، شدت عمل انسان کی اصلی جوہر ہیں اور داد کے قابل ہیں، لیکن انہی اوصاف کا رخ جب بدل جاتا ہے تو وہ سخت دلی، بے رحمی، درندہ طبعی اور صفاکی کی مہیب قالب اختیار کر لیتے ہیں. لہذا مسلمانوں کو ایذا رسانی کے سلسلے میں ابن اسحاق کے حوالے سے سیرت ابن ہشام میں درج ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے ان افراد کے خلاف جنہوں نے آپ کے ساتھ اسلام اختیار کر لیا تھا اور قریش کے قبیلوں میں رہا کرتے تھے، قریش نے ایک دوسرے کو ابھارا تو ہر قبیلہ اپنے میں کے مسلمانوں پر بل پڑا. وہ انہیں ایذائیں دینے اور دین سے برگشتہ کرنے کی تدبیریں کرنے لگے. لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب کے سبب سے محفوظ رکھا. جب ابو طالب نے قریش کی مذکورہ کارروائیاں بنی ہاشم اور بنی مطلب کے متعلق دیکھی تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے اور آپ کے واسطے سینہ سپر ہونے کے لیے ان سب یعنی بنی ہاشم کو جمع کیا جس پر وہ خود بھی جمے ہوئے تھے. اللہ کے دشمن ملعون ابو لہب کے سوا وہ سب کے سب ان کے پاس جمع ہو گئے اور جس بات کے لیے دعوت دی گئی تھی اسے قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے. ناظرین اس درمیان اسلام آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا اور قریش کا غصہ غلام، کنیزے اور غریبوں پر ٹوٹ رہا تھا. لہذا استاد محترم مولانا سلمان حسینی ندوی اپنی تصنیف خطبات سیرت میں ظلم کی چکی چلنے لگی کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ آپ کی اسی دعوت و پیغام کے ساتھ ساتھ رد عمل میں کافروں، مشرکوں اور ظالموں کی طرف سے ظلم کی چکی چلنی شروع ہو گئی. سب سے زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ وہ لوگ بنے جو غلام تھے، جو باندیاں تھیں، جو کمزور طبقے کے لوگ تھے، جن کا خاندان مضبوط نہیں تھا. ظلم کی شکلیں کیا کیا ہوتی تھیں تاریخ نے اس کی تفصیلات بھی محفوظ رکھی ہیں. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ تیز دھوپ میں دوپہر کے وقت جبکہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ننگے پیر چلنا کسی عذاب سے کم نہیں، ایسی زمین پر ننگی پیٹ لٹا کر گھسیٹا جاتا اور سینے پر پتھر کی سل رکھ دی جاتی. سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح تڑپائے جا رہے تھے، لیکن ایمان کے کیف اور جذب اندرون سے عہد عہد کہتے رہے. مطالبہ کیا جاتا کہ انکار کر محمد کا، انکار کر اللہ کا، لیکن عجیب مستی تھی اسلام کی اور عجب ہمت و عزیمت تھی ایمان کی کہ ظلم جتنا بڑھتا اور ظلم جتنی مشق کرنا اتنا ہی زیادہ ان کا قلب و ضمیر اور طاقت ہوتا چلا جاتا تھا اور ان کی زبان حق کی للکار کے ساتھ یوں گویا ہوتی، اللہ ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے. کبھی لوہا گرم کر کے جسم داغا جاتا اور کبھی دہکتے انگاروں پر لٹایا جاتا.
जनाब खब्बाब इब्न अर्त के साथ यही किया गया कि दहकते अंगारों पर लिटाया गया और पकड़कर जोर रोक लिया गया, यहाँ तक कि चमड़ी जली, पीठ का गोश्त जला, गहरे गड्ढे पड़ गए। हज़रत उमर की खिलाफत के ज़माने में हज़रत खब्बाब ने अपना कुर्ता एक मर्तबा उठाकर दिखाया। हज़रत उमर देखकर हैरान रह गए। जुल्म सितम ने क्या क्या किया, इंसान का कैसा खूनखार और बेरहम शिकारी बन गया था, ये उस वक्त मिसालें मिलती थी। नाज़रीन, सैयदना हज़रत बिलाल पर तो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए थे। उनका आका उमैया था। हज़रत बिलाल हबशा के रहने वाले हबशी थे, भारी भरकम तवाना जिस्म वाले काले कलोटे। जब ईमान लाए तो ईमान की मजबूती भी ऐसी जिसकी मिसाल इस दुनिया में शायद ही मिले। तपते सहरा में लिटाने के बाद पत्थर सीने पर रख देते थे ताकि जलन की वजह से वो ना पलटे। फिर कहा जाता कि कुफ्र कर, मगर वो कहते अहद अहद। तो जवाब में उमैया कहता कि जब तक तुम्हारा दम न निकल जाए या फिर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करके लातो उज़्ज़ा की परस्तिश न करो, ये सिलसिला चलता रहेगा। मगर बिलाल की ज़बान पर एक ही लफ्ज़ था, अहद अहद। इन्हीं तकालीफ आजमाइश का दौर गुजर रहा था कि एक दिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उनको इस हाल में देख लिया तो उमैया को एक ज़्यादा मजबूत और तवाना और सियाह फाम गुलाम देकर हज़रत बिलाल को आज़ाद करा लिया। नाज़रीन, जुल्म सितम का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो इब्तिदा है। अगली किस्तों में और भी दर्दनाक दास्तानें हैं जो आपका इंतज़ार करेंगी। फ़िलहाल अपनी मेज़बान को इजाज़त दें, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Tira